السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم خواتین و حضرات، پیغام تراویح کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ آج کی نشست میں 16ویں پارے کا پیغام آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا۔ 15ویں پارے کے اخیر میں اپنی بات ختم ہوئی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر دونوں ساتھ میں چلے۔ بات جہاں ختم ہوئی تھی وہ یہ کہ خضر نے ایک بچے کو مار دیا تو موسیٰ علیہ السلام سے نہیں رہا گیا، اور آپ نے کہا کہ آپ نے غلط کام کیا، بیجا حرکت کی، تو بات وہاں ختم ہوئی تھی۔ 16واں پارہ شروع ہو رہا ہے تو خضر نے جواب دیا، میں نے کہا تھا اس سے پہلے بھی کہ آپ صبر نہیں کر پائیں گے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کہا، قال ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی قد بلغت من لدنی عذرا۔ اگر میں اس کے بعد آپ سے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ لے جائیے۔ موسیٰ علیہ السلام اور خضر دونوں ساتھ میں چلے۔ جب ساتھ میں چلے تو ایک دیوار جو ہے وہ گری جا رہی تھی، تو خضر نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا، فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، ان لوگوں نے انکار کیا کہ ہم لوگوں کی مہمان نوازی کریں، اور آپ نے بغیر بدلے کے ان کی دیوار سیدھی کر دی، کچھ اجرت نہیں لی، بدلہ نہیں لیا۔ اب دیکھیے 3 غلطی ہو گئی، تو 3 غلطی پر نکالا جا سکتا ہے، اسکول سے نکالا جا سکتا ہے، مدرسے سے نکالا جا سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ 2 غلطیاں معاف ہے، تیسری غلطی ہو گئی تو نکالا جا سکتا ہے۔ اور یہاں موسیٰ علیہ السلام سے خضر نے کہا، قال ھذا فراق بینی و بینک، میرے اور آپ کے درمیان اب جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ جدا ہونے سے پہلے میں ان تینوں چیزوں کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس کی تعبیر بتاتا ہوں۔ جہاں تک بات یہ ہے کہ وہ کشتی جس کو میں نے عیبدار بنا دیا، مزدور کی کشتی تھی، وہ مزدور غریب تھے اور اسی کے ذریعے وہ لوگ روزی روٹی حاصل کرتے تھے۔ بادشاہ جو تھا اس طرف کا وہ لے لیتا تھا، غصب کر لیتا تھا، اس لیے میں نے عیبدار بنا دیا تاکہ اس کی کشتی کو نہ لے سکے۔ جہاں تک اس بچے کی بات ہے تو اس کے ماں باپ جو تھے مومن تھے، اگر یہ زندہ رہتا تو اپنے ماں باپ کی رسوائی کا ذریعہ بنتا، اس لیے میں نے اس کو مار دیا۔ اور اس دیوار کا جو مسئلہ ہے کہ میں نے گاؤں کی دیوار ایک جو ٹیڑھی تھی اس کو سیدھا کر دیا، دیوار کے نیچے خزانہ چھپا ہوا تھا، 2 یتیم بچوں کی دیوار تھی، وہ خزانہ ان کے ماں باپ نے رکھا تھا۔ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور وہ خزانہ دیوار کے نیچے چھپا ہوا تھا اور ان دونوں کے ماں باپ نیک تھے۔ 2 یتیم بچے کی دیوار تھی اور ان دونوں کے ماں باپ نیک تھے، اس لیے میں نے ایسا کیا۔ کیا خضر نے اپنی طرف سے کیا؟ خضر خود کہتے ہیں، رحمۃ من ربک وما فعلتہ عن امری ذلک تاویل ما لم تستطع علیہ صبرا، یہ آپ کے رب کی رحمت ہے، میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کیا، یہ تعویل ہے جس پر آپ صبر نہ کر سکے۔ تو دیکھا آپ نے، وکان ابوہما صالحا جو آیا، ان دونوں کے ماں باپ نیک تھے۔ تو نیک ماں باپ کا فائدہ بچوں کو بھی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ برکتیں نسل در نسل دیتے رہتا ہے، اس لیے پہلے خود نیک بنیے، اپنی اولاد کو بھی نیک بنائیے۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 83 سے آیت نمبر 99 تک 17 آیتوں میں ذوالقرنین کا واقعہ ہے، جس کو کہ خسرو کہا جاتا ہے، یونانی سائرس کہتے ہیں۔ ذوالقرنین کہا جاتا ہے، اس کے سر پر بال ایسے تھے کہ جس میں چوٹی باندھی جائے، 2 لٹ تھے، یا پھر ایسے ہی ان کا نام پڑ گیا ہے ذوالقرنین، یعنی 2 سینگ والے۔ یہ نیک آدمی تھے، ایمان والے تھے، سکندر رومی نہیں ہے، کیونکہ سکندر رومی مسلمان نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ طاقت دی کہ مشرق و مغرب کو فتح کیا۔ یاجوج ماجوج ادھر بند ہیں، دیوار بنی ہوئی ہے۔ ایک آیت سے اور بھی پتہ چلتا ہے کہ ذوالقرنین نیک آدمی ہے، مومن ہے۔ قال ھذا رحمۃ من ربی فاذا جاء وعد ربی جعلہ دکا وکان وعد ربی حقا، کہا یہ جو دیوار میں نے بنائی ہے دیوار رہے گی جب تک میرے رب کی رحمت ہے، جب وہ وقت آ جائے گا تو وہ دیوار گر جائے گی، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یاجوج ماجوج کا نکلنا ہے، تو دیوار گر جائے گی اور یاجوج ماجوج نکل آئیں گے۔ اب آگے ذکر ہو رہا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیا تو ان کے لیے جنت الفردوس میں بہترین مہمان نوازی ہے۔ جنت الفردوس
جنت کے اندر ایک اعلیٰ مقام ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ کی تعریف کے بارے میں ذکر ہے، قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ سمندر جو ہے وہ سیاہی بن جائیں اور درخت قلم بن جائیں، لیکن میرے رب کی رحمت، میرے رب کی تعریف کبھی ختم نہیں ہوگی، رب کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ آخری آیت ہے، آیت نمبر 110، قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ آپ کہہ دیجئے میں تم جیسا بشر ہوں، انسان ہوں، فرق صرف اتنا ہے کہ میرے اوپر وحی کی جاتی ہے کہ تم لوگوں کا معبود ایک ہے۔ تو جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ تو سورہ کہف سورہ نمبر 18 یہاں ختم ہوئی۔ اب اس کے بعد سورہ مریم سورہ نمبر 19 ہے۔ مریم عیسیٰ علیہ السلام کی امی ہے۔ ہم مسلمان ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ عیسیٰ علیہ السلام کی امی کو پاک دامن نہ مانے۔ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ سورہ مریم کے اندر مریم علیہ السلام کا واقعہ بھی ذکر کیا گیا، اس لیے سورہ مریم رکھا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاف ہایا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریہ۔ کاف ہایا عین صاد، اس کا معنی اللہ ہی کو بہتر معلوم ہے۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریہ، یہاں زکریہ علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ بوڑھے ہو گئے، ان کے بال سفید ہو گئے، تو کہا میرے رب میرا کوئی وارث پیدا کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوں گے۔ تو یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ آیت نمبر 15 میں وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، سلامتی ہو جس دن وہ پیدا ہوئے، جس دن وہ مریں گے اور جس دن وہ اٹھائے جائیں گے۔ یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں جبکہ عمر زکریا علیہ السلام کی تھی نہیں، کافی بوڑھے ہو گئے۔ تو یہ ایک اہم واقعہ ہے، اس لیے یہاں ذکر ہوا کہ سلامتی ہے، برکت ہے، جس دن وہ پیدا ہوئے، جس دن مریں گے، جس دن اٹھائے جائیں گے۔ تو تین جگہ ایسی ہے جہاں سلامتی کی دعا کرنی چاہیے۔ پیدائش کے وقت حالت کیا ہوتی ہے، پھر اسی طرح امی کی حالت کیا ہوتی ہے، بچے کی حالت کیا ہوتی ہے، پھر اسی طرح جب آدمی دنیا سے جاتا ہے تو حالت کیسی ہوتی ہے، کل قیامت کے دن جب اٹھایا جائے گا تو حالت کیا ہوتی ہے، اس لیے سلامتی کی دعا کی گئی ہے۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 16 سے آیت نمبر 37 تک 22 آیتوں میں مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، آپ کتاب میں مریم کو یاد کیجئے، علیہ السلام، ان کے واقعہ کو یاد کیجئے کہ وہ مسجد کے کنارے میں، مسجد کے اندر اللہ کی عبادت کر رہی تھی، تو فرشتے آئے، قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیہ، انسانی شکل میں آئے، بچے کی خوشخبری دینے کے لیے آئے، تو کہا میں رحمان کی پناہ میں آتی ہوں۔ فرشتے نے کہا آپ کو بچہ پیدا ہوگا، بولے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیہ، کیسے بچہ پیدا ہو سکتا ہے، مجھے کسی انسان نے چھوا نہیں اور میں بدکار عورت نہیں ہوں۔ کہا یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ بالآخر اللہ کا فیصلہ ہوا اور عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں بات کی اور عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اور میں اپنی ماں کی خدمت کرنے والا ہوں، وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، سلامتی ہو جس دن میں پیدا ہوا اور سلامتی ہو جس دن میں مروں گا اور جس دن میں اٹھایا جاؤں گا۔ کچھ لوگ اس آیت کے ذریعے دھوکہ دے دیتے ہیں، عیسائی لوگ مسلمانوں کو دھوکے میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ دیکھو قرآن میں لکھا ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام مر گئے، جی نہیں، عربی زبان میں یہ ایسا صیغہ ہے جو مضارع کا صیغہ ہے اور یہ حال کے لیے اور آئندہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، ماضی کا صیغہ نہیں ہے، پاسٹ ٹینس نہیں ہے بلکہ پریزنٹ ٹینس ہے۔ پاسٹ کس کے لیے؟ جب میں پیدا ہوا، لیکن موت کے وقت کے لیے جب آیا تو کہا جس دن میں مروں گا، مرا نہیں کہ میں مر گیا، یہ ہے نہیں۔ تو ترجمہ کے ذریعے لوگ گھما دیتے ہیں، قرآن کو اگر اچھی طرح سمجھیں گے تو کوئی گھما نہیں سکتا، اس لیے غور سے پڑھیے، اس کے اندر ہے پریزنٹ ٹینس ہے، جس دن میں مروں گا، جس دن میں اٹھایا جاؤں گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمان پہ اٹھا لیا ہے، قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، قیامت کے قریب وہ آسمان سے اتریں گے، دمشق کے اندر مینارے پر اتریں گے، دو فرشتوں کے ذریعے اتریں گے۔ اسی لیے کہا سلامتی ہو جس دن میں پیدا ہوا اور سلامتی ہو جس دن میں مروں گا اور جس دن میں اٹھایا جاؤں گا۔
عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ میرا اور تمہارا رب ہے، تم اسی کی عبادت کرو۔ تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی پیغام دیا ہے، عبادت کے لائق اللہ ہے۔ اب اس کے بعد ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ آپ کتاب میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کیجئے، وہ سچے نبی تھے۔ اپنے ابا سے کہا اذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ اپنے ابا آزر سے کہا ابا جان آپ اس کی عبادت کرتے ہیں، کیوں عبادت کر رہے جو نہ سنے نہ دیکھے؟ پھر آگے کہا میرے پاس رحمان کی طرف سے علم آیا ہے۔ پھر یہ بھی کہا اگر تکلیف آپ کو پہنچ جائے تو کون ہے اس تکلیف کو دور کر سکتا؟ اللہ کے علاوہ کوئی ہے؟ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہ لارجمنک واہجرنی ملیا قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا۔ آزر نے کہا اے ابراہیم کیا تو اب ہمارے معبود سے روگردانی کر رہا ہے؟ جا دفع ہو جا۔ یعنی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو گھر سے نکال دیا تو کہا میں آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا۔ آپ غور کریں، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو توحید والوں کا امام بنا دیا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے باپ دادا کے دین کو چیک کرنا چاہیے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے چیک کیا تو توحید والوں کے امام بن گئے۔ ضروری نہیں ہے کہ باپ دادا حق پر ہی ہو۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ابا آزر نے اپنے باپ دادا کے دین کو نہیں چھوڑا تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ آپ غور کریں، نبیوں کے باپ بھی اپنے باپ کے لیے ترسیں گے تو اللہ قبول نہیں فرمائے گا، نبیوں کے باپ بھی اپنے باپ کے لیے دعا کریں گے تو اللہ قبول نہیں کرے گا۔ پھر اسی طرح اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر لڑکے کو لڑکی کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی ہدایت دی ہے، صحیح کتاب و سنت کی ہدایت دی ہے، تو ان بچوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھے رہیں، مثالی بیٹے کا کردار ادا کرے، مثالی بیٹی کا کردار ادا کرے۔ ماں باپ کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، پیارے انداز میں سمجھانا۔ اب آگے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ ہے، پھر اس کے بعد اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ، انہ کان صادق الوعد، وعدے کے بڑے سچے تھے۔ آیت نمبر 55 میں ہے وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے۔ تو اپنے گھر والوں کو بھی سمجھانا ہے، اس کی فکر کرنی ہے۔ پھر اسی طرح ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہے۔ آگے آیت نمبر 66، 67 اور 68 پر غور کیجئے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ کیسے اٹھائے جائیں گے، یعنی قیامت کے دن کا انکار کر رہے ہیں، تو انہیں ڈرنا چاہیے۔ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جَثِيًّا۔ انسان کہتا ہے جب میں مر جاؤں گا تو کیا زندہ کر کے اٹھائے جاؤں گا؟ غور کرنا چاہیے انسان کو، جب وہ کچھ نہیں تھا تو کیسے اللہ نے پیدا کیا۔ آپ کے رب کی قسم ہم ضرور ان کو جمع کر لیں گے اور جہنم کی ارد گرد حاضر کر دیں گے۔ اللہ نے کہا تو اللہ قادر ہے، جب انسان کچھ نہیں تھا تو اللہ نے پیدا کیا، اب تو اس کا پورا جسم ہے تو دوبارہ اللہ کیوں نہیں اٹھا سکتا ہے؟ اب آگے کہا گیا کہ یہ بہت خراب چیز ہے، صحیح چیز نہیں ہے۔ کوئی یہ کہے اللہ کے پاس بیٹا ہے، اللہ کے پاس بیٹی ہے، بہت تکلیف والی بات ہے۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا۔ آسمان پھٹ جائے، زمین شک ہو جائے، پہاڑ رضا رضا ہو جائے کہ اللہ کے لیے کسی نے اولاد بنا دیا، مناسب نہیں ہے کہ رحمان کے لیے لڑکا ہو۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اللہ بھی نہیں ہیں، بلکہ وہ رسول اللہ ہیں، عبداللہ ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ سورہ مریم سورہ نمبر 19 بھی مکی سورہ ہے، نبیوں کے واقعات تھے۔ پھر اخیر میں ذرا آخرت کا تذکرہ تھا۔ اس کے بعد سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 ہے، یہ مکی سورہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، طٰہٰ ما انزلنا الیک القرآن لتشقیٰ۔ طٰہٰ معنی اللہ ہی کو معلوم، ہم نے قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ آیت نمبر 5 پہ غور کیجیے، الرحمن علی العرش استویٰ، اوپر والا بولتے ہیں نا، اوپر والا، الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پر مستوی ہے۔ اس لیے یہ کہنا رحمان ہر جگہ ہے، اللہ ہر جگہ ہے، یہ عقیدہ قرآن کے خلاف ہے، حدیث کے بھی خلاف ہے۔ رحمان عرش پر مستوی ہے اور اللہ کا عرش 7 آسمانوں کے اوپر ہے۔ پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا، ان کی قوم کا لمبا واقعہ ہے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی امی کا، ان کی بہن کا بھی واقعہ ہے، فرعون کا بھی واقعہ ہے، جادوگر کا واقعہ ہے۔ اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیوی کو لے کر نکلتے، جب وہ مدین چلے گئے تھے تو واپس مصر آ رہے، آگ نظر آئی، آگ کو دیکھا تو آگ کے پاس گئے تھے آگ لینے، اللہ نے نبوت دے دی۔ آیت نمبر 14 میں اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، میں رب ہوں تم میری ہی عبادت کرو
اور مجھے یاد کرنے کے لیے نماز قائم کرو۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نشانیاں دی۔ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ۔ آیت نمبر 17 اور 18 ہے، آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا یہ لاٹھی ہے، میں ٹیک لگاتا ہوں، پتے جھاڑتا ہوں، دوسرے کام کرتا ہوں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ کہا، ایک نشانی اور دی کہ ہاتھ کو بغل میں رکھتے تو ہاتھ سفید ہو جاتا۔ کہا جائیے فرعون کے پاس، تو دعا کرتے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، میرے رب میرے لیے میرے سینے کو کھول دے، میرے معاملے کو آسان کر دے، اور میرے زبان کے اندر جو لکنت ہے اس کو تو ختم کر دے تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ جائیں۔ اور اس کے بعد ہارون علیہ السلام کو بھی ساتھ میں لے کر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بھائی کو بھی نبی بنایا۔ ہارون علیہ السلام بڑے ہیں، موسیٰ علیہ السلام چھوٹے ہیں۔ اب آگے ذکر ہو رہا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی امی کی طرف وحی کی، اگر آپ کو ڈر لگے تو اس بچے کو یعنی موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں رکھ دیجئے اور پانی میں بہا دیجئے۔ فرعون کیا کرتا تھا؟ ایک سال بچوں کو مار دیتا تھا اور ایک سال بچوں کو چھوڑ دیتا تھا۔ ہارون علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جس سال بچوں کو چھوڑا جاتا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جس سال بچوں کو مارا جاتا تھا۔ لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے؟ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں فرعون کی تباہی لکھی تھی، اللہ نے ان کی پرورش وہیں کرائی۔ تو صندوق میں بند کر کے رکھ دیا، پانی میں بہا دیا۔ ان کی بہن بھی ساتھ میں چلی۔ موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ نہیں پیتے تھے۔ ان کی بہن نے کہا پتہ نہیں چلا فرعون کو اور ان کے گھر والوں کو، ہاں ایک عورت ایسی ہے، ہو سکتا ہے وہ بچہ دودھ پی لے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی امی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی امی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائی۔ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ۔ اب اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور ہارون سے کہا جاتا ہے فرعون کے پاس جانے کا واقعہ، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ۔ آپ دونوں نرم گفتگو کرنا، شاید کہ وہ ڈر جائے اور نصیحت حاصل کر لے۔ اتنا ظالم بادشاہ، اس کے پاس جانا ہے، نرم گفتگو کرنا ہے۔ ایک دائی کے لیے ضروری ہے کہ جب وہ بات کرے نرم کرے، لوگوں کو لائے، نرمی کے ساتھ بات کرے۔ غصے کے ساتھ بات کیجیے گا، سختی بات کیجیے گا تو لوگ کہاں سے آئیں گے؟ زبان میں بھی مٹھاس ہو اور دل میں بھی آس ہو۔ زبان مٹھاس کے ساتھ چلے تو سامنے والا آ جاتا ہے، بات کو سنتا ہے۔ اور ایک دائی کے لیے ضروری ہے کہ اپنے زبان میں مٹھاس پیدا کرے، اپنے دل میں سختی کو ختم کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے کہا ہم کو ڈر لگتا ہے۔ قال لا تخافا اننی معکما اسمع وارى، آپ دونوں گھبرائیے نہیں، بے شک میں آپ دونوں کے ساتھ ہوں، جیسا اللہ کے لیے لائق ہے اللہ ساتھ میں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون فرعون کے یہاں پہنچ گئے، دعوت دی تو فرعون نے کہا اچھا جادوگر ہو؟ جادوگروں کو جمع کیا گیا، جادوگروں نے اپنے کرتب دکھائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ڈالی اور لاٹھی جو ہے سانپ بن کے تمام چیزوں کو نگل گئی۔ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، جادوگر کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا چاہے وہ جہاں سے بھی آئے۔ جادوگروں کے سامنے یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ موسیٰ علیہ السلام حق پر ہیں، تو وہ لوگ سجدے میں گر گئے اور مومن ہو گئے۔ تو فرعون نے کہا اچھا تمہارے ہاتھ پاؤں الٹے کاٹ دوں گا، تم کو سزا دوں گا۔ اس کے بعد جادوگروں نے یہ کہا فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، آپ کو جو فیصلہ کرنا ہے کر لیجئے، آپ فیصلہ دنیا کے لیے ہی کر سکتے ہیں، دنیا ہی میں چل سکتا ہے، ہم تو اپنے رب پر ایمان لائے، ہم پھرنے والے نہیں ہیں۔ آپ غور کیجئے اس بات پر، یہی جادوگر تھے، ان لوگوں نے یہ کہا تھا کہ اچھا اگر ہم لوگ جیت جائیں تو کیا فائدہ ہوگا؟ ارے آپ لوگ قریبی بن جاؤ گے، لیکن جب حقیقت سامنے آ گئی اور جب ایمان والے ہو گئے تو کس طریقے سے فرعون نے مارا۔ آپ مار سکتے ہو، دنیا میں کچھ کرنا چاہے کر سکتے ہو، جان لے سکتے ہو، لیکن دل میں جو ایمان بسا ہوا ہے اس کو تم نکال نہیں سکتے۔ اب آگے تذکرہ ہو رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے، پیچھے پیچھے سے فرعون بھی آیا اور اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ڈبو دیا۔ اب اس کے بعد یہ تذکرہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، اپنے بھائی ہارون کو چھوڑ کر گئے۔ جب چھوڑ کے چلے گئے تو کہا ذرا خیال رکھنا۔ اسی درمیان میں سامری نام کا ایک آدمی تھا، بچھڑے کی پوجا پہ لگا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام آئے اور اس کے بعد اپنے بھائی کی داڑھی پکڑ لی اور بال پکڑ لیا اور کہا قال یا ابن ام لا تاخذ بلحیتی ولا براسی انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی، اے میرے مائی جان، یعنی ماں کی طرح منسوب کر کے کہا میرے بھائی میرے سر کے بال مت پکڑ، میری داڑھی مت پکڑ، میں نے تو سمجھایا تھا
لیکن لوگ نہیں مانے. اسے یہ پتہ چلا داڑھی لمبی ہونی چاہیے تاکہ پکڑ میں آ جائے. اب آگے غور کیجیے آیت نمبر 111 میں وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، اس میں اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے کہ تمام چہرے اللہ ہی کی طرف ہے جو زندہ ہے اور قائم ہے. پھر اسی طرح آپ غور کریں آیت نمبر 114 میں ہے رب زدنی علما، میرے رب میرے علم میں زیادتی عطا فرما. تو علم میں زیادتی کی دعا کرنا ہے یہ. اس کے بعد آدم علیہ السلام کا اور ابلیس کا تذکرہ ہے، کس طریقے سے دھوکے میں آ گئے اور جنت سے نکالے گئے. آیت نمبر 124 اور 25 پر غور کیجیے ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامۃ اعما قال رب لما حشرتنی اعما وقد كنت بصیرا. جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا تو ہم ان کی زندگی تنگ کر دیں گے اور قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے. تو وہ کہیں گے میرے رب مجھے کیوں اندھا اٹھایا جبکہ میں دنیا میں دیکھنے والا تھا. تو اگر قرآن کو چھوڑ دیں گے تو زندگی تنگ ہو جائے گی. آج وہی حالات ہے، اس لیے قرآن کو پکڑ لیجئے. آخری پیج میں کہا گیا 16ویں پارے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا آپ صبر کیجئے. اس کے بعد کہا جو مالدار قسم کے لوگ ہیں ان کی طرف نگاہ مت اٹھائیے. اس کے بعد کہا آیت نمبر 132 ہے وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ. آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے اور آپ اس پر صبر کیجئے. ہم آپ سے روزی نہیں مانگ رہے ہیں، آپ کے رب کے پاس تو روزی ہے، وہ بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے. تو یہ چند پیغام تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کا خاتمہ ایمان پر کرے، اللہ ہم لوگوں کا دل ایمان پر جما دے اور اللہ تعالیٰ صابر و شاکر بنا. آزمائش میں اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھ، استقامت کی زندگی دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.